صحرائے کربلا آوے صدائے کربلا جب ناداں سے کسی طرح صفائی ٹھہری، جب ناداں سے کسی طرح صفائی ٹھہری، صبح عاشور محرم کو لڑائی پوچھا زینب نے کہ کیا ہے میرے بھائی، ٹھہری شے نے فرمایا بہن تم سے جدائی ٹھہری، آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو، اے بہناج کی یہ رات غنیمت جانو، میں کے شر سے اما پاؤں غیر ممکن ہے، میں تن میں آپ کو پہنچاؤں غیر ممکن ہے، یہاں سے پاؤں بھی سرکاؤں غیر ممکن ہے، میں کل کو قتل سے بچ جاؤں غیر ممکن ہے، خدا سے صبر و رضا کا ہے خواستگار حسین، بس ایک رات کا مہمان ہے بے دیار حسین، بلا میں کشتہ رنج و الم کو رہنے دو، فقط مسافر راہ عدم کو رہنے دو، ستم رسیدہ پابند غم کو رہنے دو، نہ تم رہو نہ علی کے حرم کو رہنے دو، ہمارے بعد یہ لاچار دے بدے نہ پھرے،
صدائے کربلا سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور بے چین ہے جنت میں پیمبر شب عاشور کس طرح لکھوں میں تیرے منظر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور زینب نے پکارا کہ علمدار علمدار رہنا میرے بھیا سے خبردار خبردار رو رو کے یہ کہتی رہی خواہر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور لیلا نے کہا اے میرے بیٹے میرے دلبر دیدار تیرا اب نہ مجھے ہو گا میسر بیٹھے رہو یوں ہی علی اکبر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور اصغر کے لیے سانس کا لینا ہوا مشکل وہ پیاس کی شدت ہے کہ جینا ہوا مشکل مرجھا گیا بانوں کا گلے تر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور اس رات کا ہونا ہے قیامت کا سویرا زہرا کے دلاروں کی شہادت کا سویرا ایک رات کے مہمان ہیں 72 شب عاشور قاسم نہ رہیں گے علی اکبر نہ رہیں گے کل صبح کو ننھے علی اصغر نہ رہیں گے
کل اجڑے گا زہرا کا بھرا گھر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور یہ بات یقینی ہے فرید اب سر منظر آئے گی اسیروں کی خبر ساتھ میں لے کر کل شام غریباں میں بدل کر شب عاشور سرننگے ہے شبیر کی مادر شب عاشور بے چین ہے جنت میں پیمبر شب عاشور صدائے کربلا عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مرثیے سے پہلے قطع عرض کرتا ہوں، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک نو تصنیف مرثیے کے چند بند شب عاشور کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ حسین شم شہادت کے اعتبار کی لو، حسین شم شہادت کے اعتبار کی لو، حسین خلق محمد کے انکسار کی لو، حسین مرضی خالق کے شاہکار کی لو، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لو، حسین ایک جو روشن کرے ہزار کی لو۔ بیت حاضر کرتا ہوں، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، بشر کی شکل میں توحید کا یقین ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین، وہاں خدا بھی نہیں ہے محبت، وہاں خدا بھی نہیں ہے جہاں نہیں ہے حسین۔ بند پیش کرتا ہوں، فلک پہ مثل قمر جگمگا رہے ہیں حسین، فرشتے گھیرے ہیں اور مسکرا رہے ہیں حسین، زمیں پا عرش بری بن کے آ رہے ہیں حسین، سنا ہے جب سے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، تصورات کے آئینے میں سنورنے لگا، ابھی سے فطر سے بے پر اڑان بھرنے لگا، ابھی سے فطر سے بے پر اڑان بھرنے لگا، سنا رہی ہیں خدیجہ دعاؤں کی لوری، بطول تھامے ہوئے ہیں حیات کی ڈوری، ہیں مثل فاتح خیبر کلائیاں گوری، یہی تو توڑیں گی بیعت کی ساری منہ زوری۔ بیعت عرض کرتا ہوں، یہی تو توڑیں گی بیعت کی ساری منہ زوری، علی کے لال محمد کے چین کا جھولا، علی کے لال محمد کے چین کا جھولا، حسن سنبھالے ہوئے ہیں حسین کا جھولا، حسن سنبھالے ہوئے ہیں حسین کا جھولا، عطا اٹھی پہ تعظیم تو یہ راز کھلا،
کرم چلا پے تکریم تو یہ راز کھلا، ہوئی نصیب میں ترمیم تو یہ راز کھلا، پسر کیے گئے تقسیم تو یہ راز کھلا۔ بیت عرض کرتا ہوں، پسر کیے گئے تقسیم تو یہ راز کھلا، غریب نسل کا آنگن بسا رہے ہیں حسین، رلا رہا تھا مقدر ہنسا رہے ہیں حسین، رلا رہا تھا مقدر ہنسا رہے ہیں حسین۔ ایک صلوات بھیجیں محمد بند حاضر کرتا ہوں، تصور شرط ہے بطور خاص توجہ۔ خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زباں صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین۔ پھر 4 مصروں کے ساتھ بیت حاضر کرتا ہوں۔ خیال و فکر کی تہذیب کے شگن میں حسین، سکوت لوح مشیت صدائے کن میں حسین، قلندروں کی زباں صوفیوں کی دھن میں حسین، برہمنوں کے بھجن گیانیوں کے گن میں حسین، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، نظر رسول کی ہے اور مزاج رب کا ہے، اسے دھرم میں نہ بانٹو حسین سب کا۔ عرض کرتا ہوں اگلا بند۔ خدا کے دین کو جائے اما حسین نے دی، خدا کے دین کو جائے اما حسین نے دی، اصول زندگی مردہ تھے جاں حسین نے دی، کتاب تشنہ لبی کو زباں حسین نے دی، سنا کی نوک پہ آ کر اذاں حسین نے دی۔ بیت عرض کرتا ہوں، سنا کی نوک پہ آ کر اذاں حسین نے دی، یقین کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، یقین کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، کلام پاک کے قد کو حسین کہتے ہیں، کلام پاک کو قد کو حسین کہتے ہیں۔ یہاں سوزخان حضرات بھی موجود ہیں، اہل بستہ بھی ہیں، میں بند عرض کرتا ہوں۔ وقار عظمت خاک شفا حسین حسین، وقار عظمت خاک شفا حسین حسین، زمین کرب و بلا کی دعا حسین حسین، فلک سے اترا ہوا معجزہ حسین حسین، فضا میں گونج رہی ہے صدا حسین حسین، فضا میں گونج رہی ہے صدا حسین حسین، یزیدیت کے شب و روز کب کے بیت گئے، یزیدیت کے شب و روز کب کے بیت گئے، بتا رہا ہے یہ ماتم حسین جیت گئے، بتا رہا ہے یہ ماتم حسین جیت گئے۔ یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ رزق عقل و خرد، یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ رزق عقل و خرد، بنے ہیں آج بھی رزاقی خدا کی سند، جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد، یہ ہے دلیل پہ لم یلد ولم یولد، یہ ہے دلیل پہ لم یلد ولم یولد، نصیب جون کو حر کی طرح اجالتا ہے، نصیب جون کو حر کی طرح اجالتا ہے، حسین سارے زمانے کو اب بھی پالتا ہے، حسین سارے زمانے کو اب بھی پالتا ہے، پیغمبروں کی نظر میں سفر حسین کا ہے، جہاں علی ہوئے پیدا وہ گھر حسین کا ہے، جہاں علی ہوئے پیدا وہ گھر حسین کا ہے، پیغمبروں کی نظر میں سفر حسین کا ہے، جہاں علی ہوئے پیدا وہ گھر حسین کا ہے،
ہر ایک یزید کے سینے میں ڈر حسین کا ہے، سنا کو توڑ دے ایسا جگر حسین کا ہے، جوان بیٹے کی میت اٹھا کے لایا ہے، ابھی ابھی لب اصغر سے مسکرایا ہے۔ ارباب ازا شب عاشور ہے، بند عرض کرتا ہوں، سمیٹے ہے شب عاشور کتنے غم زینب، بنی ہے مرکز مظلومیے حرم زینب، رکھے ہے سامنے ایک مشک ایک عالم زینب، اور ان پہ ناد علی کر رہی ہے دم زینب۔ بہت عرض کرتا ہوں آپ درد کو محسوس کریں، اور ان پہ ناد علی کر رہی ہے دم زینب، رسول پاک کی کھیتی اجڑنے والی ہے، غریب بھائی سے زینب بچھڑنے والی ہے۔ سویرا ہوتے ہی منظر بدل چکا ہوگا، سنا کے ساتھ کلیجہ نکل چکا ہوگا، جو شیر خار ہے وہ خون گل چکا ہوگا، غضب ہے خیمہ سادات جل چکا ہوگا، خود اپنے بچوں سے مائیں بھی چھٹ چکی ہوں گی، یہ انتہا ہے ردائیں بھی لٹ چکی ہوں گی، ابھی ہے جھولنے والا بھی اور جھولا بھی، ابھی تو مشق سکینہ ہے اور سقا بھی، ابھی یتیم حسن بھی ہے ام فروا بھی، مصرع پیش کرتا ہوں، ابھی یتیم حسن بھی ہے ام فروا بھی، ابھی نبی کی نواسی بھی ہے نواسا بھی، ابھی نبی کی نواسی بھی ہے نواسا بھی، مگر یہ دشت کل آباد ہو چکا ہوگا، چمن بطول کا برباد ہو چکا ہوگا، یہیں پہ ماؤں سے بچے بچھڑ رہے ہوں گے، یہیں پہ نیزے کلیجوں میں گڑ رہے ہوں گے، یہیں پہ ایڑیاں اکبر رگڑ رہے ہوں گے، یہیں بھرے پورے کنبے اجڑ رہے ہوں گے، یہیں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سر نیزہ چڑھے ہوئے ہوں گے، ہے گاہوارے کی رونق یہ بے زباں کل تک، شہادتوں کا موزن ہے مہماں کل تک، ہے بس سکینہ کے کانوں میں بالیاں کل تک، نبی کے باغ پہ چھا جائے گی خزاں کل تک، شہید ہوگا یہیں کل رسول کا پیارا، اجل کی گود میں ہوگا بطول کا پیارا، ابھی تو دیتی ہے اصغر کو مامتا لوری، ابھی تو چلتی ہے تھم تھم کے سانس کی ڈوری، ابھی ہیں پھول سے نازک کلائیاں گوری، لہو رلائے گی تیرے ستم کی منہ زوری، نشان حسرت غم بن کے پھر اجڑنا ہے، کل ایک ننھی سی تربت کو بھی بگڑنا ہے، نشان حسرت غم بن کے پھر بگڑنا ہے، کل ایک ننھی سی تربت کو بھی اجڑنا ہے، سلام نیر انوار مشرقین، سلام سلام ابن شہ خندق و حنین، سلام سلام شان خراسان و کاظمین، سلام سلام قبلہ عزم زہیرقین، سلام، میری دعا میرے لہجے کو معتبر کر دے، حسین اپنے فقیروں کی جھولیاں بھر دے، حسین اپنے فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے جس میں خالق کائنات اپنے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. انا شانئک هو الابتر، آپ مختون نسل نہیں ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے موضوع قرار دیا ہے نماز اور قربانی. ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے باقاعدہ نہ نماز کو سمجھا نہ قربانی کو سمجھا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری حرکات و سکنات کا نام نماز ہے، جبکہ حقیقت میں ظاہری حرکات و سکنات کو نماز نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور خرید کے اس کی قربانی کر دینے ہی کا نام حقیقت میں قربانی ہے، جبکہ صرف پیسے کی نمائش کے لیے جانوروں کو خریدنے کا نام قربانی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں انسانیت کے لیے ہم نماز کو بھی سمجھیں اور قربانی کو بھی سمجھیں، اس لیے کہ اسلام دہشت کا مذہب نہیں ہے، اسلام وحشت کا مذہب نہیں ہے، اسلام دوسروں کو ڈرانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام دوسروں کا مال لوٹ لینے کا مذہب نہیں ہے، اسلام دوسروں کو قتل کر دینے کا نام نہیں ہے، اسلام دوسروں کو ڈرانے دھمکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے دنیا کو سلامتی کا پیغام دیا ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جس کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے، استحصال سے نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے ان شخصیتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ جنہوں نے حقیقت میں نماز کو بھی پہچنوایا اور جنہوں نے حقیقت میں دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ قربانی کسے کہتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. حقیقت نماز کیا ہے کہ اگر ہم نماز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس پہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہ ہے جو انسان کو فحش سے بھی بچاتی ہے اور منکر سے بھی بچاتی ہے، یعنی نماز وہ ہے کہ جو انسان کو بے غیرتی سے بچاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود ہماری غیرت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، بے غیرتی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم اٹھا بیٹھی کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو نماز کا کام کیا ہے کہ نماز انسان کو بے غیرتی سے بچاتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منکر معروف کی ضد کو کہتے ہیں. اب جب کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ معروف کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ معروف اسے کہتے ہیں کہ جو پہچانا ہوا ہو. کہ وہ پہچانا ہوا کون ہے؟ کہ معروف وہ ہے کہ جس کو زمینوں میں بھی پہچانا جاتا ہے، آسمانوں میں بھی پہچانا جاتا ہے. کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اور توجہ آپ حضرات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد نماز یہ ہے کہ انسان معروف کے قریب ہو جائے، اور معروف سے مراد مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی لیے
اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کو شرط قبولیت نماز بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو حقیقت میں وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا تمام احکامات اسلامی ہوں، وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے. اس لیے کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا کے سامنے وہ مفید ثابت ہوتا ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو قتل کیا جائے، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو پریشان کیا جائے. مقصد دین یہ ہے کہ انسانیت کے پیغام کو عام کیا جائے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ اسلام کی ابتدا استحصال سے ہوتی ہے یا اسلام کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کو جب لوگوں نے پریشان کیا اور پیغمبر اسلام کو شیب ابی طالب میں پناہ ملی تو 3 سال تک جب پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا اور پیغمبر شیب ابی طالب میں رہے تو شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کو اٹھا کر اپنے بیٹوں کے بستر پر سلاتے تھے. اپنے بیٹوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے بیٹوں کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے. کیوں سلاتے تھے؟ کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر اللہ کا رسول بچ جائے. 3 سال تک لگاتار جناب ابو طالب اپنے بیٹوں سے رسول کا بستر بدلتے رہے. یہ 3 سال میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ کہ 3 سال میں کم سے کم 1000 راتیں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 مرتبہ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کیا. آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ارے ابراہیم نے ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے مینائے مکہ میں پیش کیا تو ابراہیم خلیل اللہ کہلائے. تو جو اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ مینائے مکہ میں قربانی کے لیے پیش کرے وہ خلیل اللہ کہلائے. تو جو اپنی اولادوں کو 1000 مرتبہ مینائے محمد میں قربانی کے لیے پیش کرے. صلوات بر محمد و آل محمد. کیا کہیں گے؟ دیکھیے عزیزوں، بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک جب ضرورت پڑی تو انبیاء نے اکثر قتال سے بھی کام لیا. اس سے کوئی انکار دنیا میں نہیں کر سکتا. پیغمبر کی زندگی میں 80 جنگیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک 80 جنگیں ہوئی ضرور، لیکن کسی جنگ کی تاسی کو اللہ نے عبادت قرار نہیں دیا، لیکن ابراہیم کی قربانی کی تاسی کو عبادت قرار دیا. کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی قربانی کی تاسی کو اللہ نے عبادت قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو. جناب ابراہیم نے قربانی کیسی پیش کی کہ اس قربانی کا کائنات پہ جواب ملنا ممکن نہیں تھا اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. جناب ابراہیم نے 3 دن تک مسلسل خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی. دیکھیں یہ ہے اسلام. اس کو سمجھنے کے لیے معصومین کی طرف نگاہ کرنا پڑے گی. غیر معصوم سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. جناب ابراہیم نے 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہے ہیں. جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے. جناب اسماعیل نے کہا بابا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. کس میں پائیں گے؟ کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے مینائے مکہ میں آئے. ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا. 13 سال کا سن تھا جناب اسماعیل کا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی. بہت توجہ آپ حضرات کی. اپنے بیٹے کی گردن پر ابراہیم نے چھری رکھی. ہاں عزیزو، ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اس وقت اللہ کے سامنے تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول، تمام کے تمام ائمہ، تمام اولیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین، تمام شہداء، تمام صدیقین کی ارواح مقدسہ موجود تھی. اللہ نے ساری ارواح کے سامنے یہ سوال رکھا کہ تم میں کون ایسا ہے جو جا کے چھری کے نیچے لیٹ جائے اور میرے عبد خاص اسماعیل کو بچا لے. تو سب سے پہلے اللہ کی اس آواز پر لبیک کہا حسین ابن علی نے.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے لبیک کہا حسین ابن علی نے. دیکھیے آج کی رات یہ نہ سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ سب سے پہلے لبیک کہا حسین ابن علی نے. جب حسین ابن علی نے لبیک کہا تو اللہ نے دمبا بھیجا, دمبا ذبح ہو گیا, اسماعیل بچ گئے. اللہ نے کہا فدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس کو ذبح عظیم کے لیے ملتوی کر دیا. کیا سمجھے آپ؟ نے کیا عرض کر گیا؟ اگر حسین ابن علی لبیک نہ کہتے تو اسماعیل ذبح ہو جاتے, دمبا نہ آتا. اب سمجھ میں آیا کہ چونکہ پیغمبر نسل اسماعیل میں ہیں اس لیے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, حسین سے اس لیے فرمایا. قسم خدا کی عزیزوں, اسلام قربانیاں سکھانے کے لیے آیا, اسلام جذبہ قربانی عطا کرنے کے لیے آیا, اور اس کو سمجھنے کے لیے معصومین کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا, معصومین کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. اور عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ نماز کیا ہے اس کو بھی بتایا کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے. دنیا کے سارے سجدے ایک طرف اور حسین ابن علی کا وہ سجدہ ایک طرف, جس کے لیے میر تقی میر نے ارشاد فرمایا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. ہاں عزیزوں کربلا کے میدان میں حسین قربانی دے کے نماز کا تحفظ کر رہے ہیں, قربانی دے کے اسلام کو بچا رہے ہیں. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کو. کیا خوبصورت 4 مصرے فرمائے, وہ فرماتے ہیں اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے, اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے, ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے, ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی. اور بچا گیا اسے سجدہ حسین کا, ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. عزیزوں وہ شب ہجرت کہ جہاں مولا علی بستر رسول پر سو رہے ہیں, اور یہ شب عاشور کہ جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے مہلت کے طور پر یہ رات مانگی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسین ابن علی نے مہلت لی نہیں ہے بلکہ مہلت دی کہ دیکھو ایک رات کی مہلت تمہیں اور دیتے ہیں. اور قسم خدا کی اس بات کی دلیل یہ ہے, اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ حسین ابن علی نے مہلت دی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہور جنت کی طرف آ گیا. شب عاشور ہمارے اور آپ کے آقا حسین. بس عزیزوں یہ رات مصائب کی رات, رونے کی رات, گریہ کرنے کی رات, آنسو بہانے کی رات. یہ رات علی اکبر کی جوانی کی آخری رات. یہ شب عاشور قاسم کی کمسنی کی آخری رات. یہ رات 6 مہینے کے بچے کی زندگی کی آخری رات. یہ رات حسین ابن علی کی حیات ظاہری کی آخری رات. ایک جملہ کہوں کہ یہ رات زینب کی چادر کی آخری رات. یہ رات بی بی سکینہ کے گوشواروں کی آخری رات. یہ رات حسین کے خیموں کے آخری رات. ہاں عزیز یہ رات جس پہ امام حسین کے سامنے اصحاب جمع ہیں. ہمارے اور آپ کے آقا حسین فرما رہے ہیں میں تمہاری گردنوں پہ سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں. دیکھیں 3 جملے ہمارے آقا کے, میں تمہاری گردنوں پہ سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں چلے جاؤ. دوسرا جملہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں چلے جاؤ. تیسرا جملہ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں چلے جاؤ. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کے آقا؟ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں چلے جاؤ, میں چراغ گل کیے دیتا ہوں چلے جاؤ. ان تینوں جملوں کا مطلب آپ سمجھے؟ سب سے پہلے کہا کہ دیکھو میں تمہاری گردنوں پر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں چلے جاؤ. عزیزوں عرب کے ماحول میں اگر کوئی کسی کی بیعت کر کے بیعت توڑ دیتا تھا تو یہ اس کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہوتی تھی. امام حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا کہ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں جس کا دل چاہے چلا جائے. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بیعت سے مجبور ہو کے میرے ساتھ نہیں ہیں, یہ بیعت والے لوگ نہیں ہیں, یہ محبت والے لوگ ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں چلے جاؤ. کل کو یہ نہ کہے کہ جو لوگ حسین کے ساتھ تھے وہ جنت کے لالچ میں حسین کے ساتھ تھے. کہ دیکھو یہ جنت کے لالچ میں میرے ساتھ نہیں ہے,
یہ مجھ کو لائق نصرت جانتے ہیں لہذا میرے ساتھ ہیں۔ میں کہوں گا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ علی ہی کے تو چاہنے والے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف پہ کرتا ہوں نہ جنت کے شوق پہ کرتا ہوں، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھتا ہوں لہذا اس کی عبادت کرتا ہوں۔ شاید انصار حسین بھی کہہ رہے تھے اے آقا حسین ہم نہ جنت کے شوق میں آپ کے ساتھ ہیں نہ جہنم کے خوف میں آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کو لائق نصرت جانتے ہیں لہذا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا اچھا اگر تمہیں شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے کہ میرے سامنے سے اٹھ کے کیسے چلے جاؤ، کل کوئی مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین رسول کے نواسے تھے، علی و فاطمہ کے بیٹے تھے، لوگ جانا تو چاہتے تھے لیکن کیسے چلے جاتے۔ لہذا فرمایا کہ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ حسین نے چراغ گل کر دیا، لیکن جب جلایا تو جو جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہیں پہ بیٹھا ہوا ملا۔ کبھی عزیزوں آپ نے غور کیا، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کامیاب ہوئے، یزید کامیاب ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ تو شب عاشور ہی ہو گیا، اس لیے کہ ذرا غور کیجئے کہ شب عاشور یزید کے لشکر میں کیا تقریر ہو رہی ہے، کہ وہاں امر سعد تقریر کر رہا ہے کہ جو حسین کی طرف پہلا تیر پھینکے گا اس کو 10,000 درہم ملیں گے، جو حسین سے لڑے گا اس کو جاگیر ملے گی، جو حسین سے لڑے گا اس کو منصب ملے گی، اس کو عہدہ ملے گا، اس کو امیر کی قربت ملے گی۔ اور ادھر امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، کل تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے سینے میں نیزہ لگے گا، تمہارے سینے پر تیر لگے گا، تمہارا لاشا پامال ہوگا، تمہارے گھر کی عورتوں کو اسیر کیا جائے گا۔ یعنی ادھر انعام اور اکرام کا لالچ دیا جا رہا ہے، جہاں 30,000 سے لے کے 9 لاکھ تک کی روایت ہے، اور یہاں 72 آدمی ہیں، 72 سے کہا جا رہا ہے تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے بازو کٹیں گے، تمہارے سینے پر تیر لگے گا، تمہارے سینے میں نیزہ لگے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ادھر سے کوئی ایک نکل کے ادھر جاتا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ادھر سے حر بھی ادھر آ رہا ہے، حر کا بیٹا بھی ادھر آ رہا ہے، حر کا غلام بھی ادھر آ رہا ہے۔ یہ حر اور اس کا بیٹا اور اس کا غلام ادھر نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہی ہمارے آقا کی کامیابی کا اعلان میرے مولا سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام فہرست شہداء سنا رہے ہیں۔ دیکھو کل کون کون مارا جائے گا، امام حسین شہداء کی فہرست سنا کے خاموش ہوئے۔ دیکھیں عزیزوں وہاں جناب اسماعیل 13 سال کے تھے، سنیے بہت غور سے، 13 سال کے جناب اسماعیل تھے، اسے کہتے ہیں قربانی۔ وہاں باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے، تو بیٹے نے کہا بابا میں حاضر ہوں، لیکن یہاں ایک 13 سال کا کمسن اٹھ رہا ہے، تو آواز دے رہا ہے چچا کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ یہ کون؟ امام حسن کے یتیم جناب قاسم۔ اے چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ کہا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے۔ جب اپنا نام سنا تو مسکرائے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا چچا کیا اشقیہ خیموں کے اندر چلے آئیں گے؟ اے چچا میرا بھیا تو میدان میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹا میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، علی اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بنے گا۔ اب امام حسین فہرست شہداء سنا چکے کہ اب تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں جاؤ۔ انصار اپنے خیموں میں آئے، اہل بیت حسین اپنے خیموں میں آئے۔ امام حسین اپنے خیمے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا حسین نے میدان کا رخ کیا۔ جب امام حسین نے میدان کا رخ کیا تو جناب ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے مولا تنہا مقتل کی طرف جائیں، لہذا میں امام کے قریب پہنچا، میں نے کہا آقا آپ تنہا جا رہے ہیں؟ یہ آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں کہوں گا ہلال یہ شب عاشور ہے، تمہارے آقا تنہا جا رہے ہیں، تم سے برداشت نہیں ہے، اے ہلال کل یہی تمہارے آقا ہوں گے۔ آواز دے رہا ہوں گا حل من ناس علیہ سلانا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ کہا آؤ ہلال ہمارے ساتھ چلو۔ ہلال امام حسین کے ساتھ چلے، ایک جگہ پہ پہنچے، ہلال بیٹھ جاؤ، ہلال بیٹھ گئے۔ امام حسین نے اپنی ابا کے دامن سے مٹی کو صاف کیا، زمین کو صاف کیا۔ کہا آقا اس جگہ کو صاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہاں پر میرا سعید تیروں سے چھلی ہو گئی۔ ہلال نے بھی گریہ کیا، امام نے بھی گریہ کیا، چند قدم پہ فاصلے پہ پہنچے کہ یہاں میرا زہیر مارا جائے گا۔
اس زمین کو بھی حسین نے صاف کیا. اور آگے بڑھے ہلال یہاں میرے بچپن کا دوست حبیب مارا جائے گا. اس جگہ کو بھی امام حسین نے صاف کیا. اور آگے بڑھے ہلال یہاں جون غلام ابوذر قتل کیے جائیں گے. اس جگہ کو بھی حسین نے صاف کیا. ایک ایک جگہ کو صاف کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں. جناب ہلال ساتھ ساتھ گریہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچے ہلال یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گر کے پامال ہو جائے گا. ہلال سے برداشت نہ ہوا, سر و سینہ پیٹ کے رونے لگے. شہزادہ قاسم تصور میں آ گئے. ہاں عزیزوں امام اور آگے بڑھے ہلال یہاں میرے اکبر کے سینے پہ برچی لگی, یہاں میرا علی اکبر ایڑیاں لگا رہا ہوگا. اے ہلال میں اپنے جوان لال کے سینے سے برچی کی ہنی نکالوں گا. ایک بلندی پر پہنچے ہلال یہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں گا. میرے علی اصغر کو تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا جائے گا. ایک اور مقام پر پہنچے ہلال یہاں میرے عباس کا داہنا بازو گرے گا. ہلال یہاں میرے عباس کا بایاں بازو کر کے گرے گا. ایک مقام پر پہنچے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. اے ہلال میرے عباس کے بازو کٹ چکے ہوں گے, میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. میری اماں زہرا جنت سے آ جائے گی. اس جگہ کو بھی امام حسین نے صاف کیا. عزیزوں ہلال ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسے آپ شب عاشور ادا خانوں میں جاتے ہیں. ایک ادا خانے میں ماتم کیا, دوسرے ادا خانے میں پہنچے, دوسرے ادا خانے میں ماتم کیا, تیسرے ادا خانے میں پہنچے. ہم سمجھتے ہیں حسین کے اسی عمل کی تاثیر ہو رہی ہے. امام حسین ایک ایک شہید کے مقام شہادت پہ جا رہے ہیں, ہلال کو دکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ کا ہلال تم ٹھہر جاؤ ہم ابھی آتے ہیں. یہ کہہ کہ حسین ایک نشیب میں اتر گئے. ہلال سے کہا تم نہیں رہنا. ہلال رک گئے. خدا کہتے ہیں امام حسین اس تشیب میں اترے. ہلال کہتے ہیں آقا حسین اس تشیب میں تنہا گئے تھے, لیکن میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ آقا حسین وہاں کسی سے باتیں کر رہے ہیں, کسی سے گفتگو کر رہے ہیں امام حسین. بس عزیزو جب امام واپس آئے ہلال نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ نشیب ہے جہاں تمہارا یہ آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ذبح کر دیا جائے گا. ہلال روتے رہے. پھر کہتے ہیں آقا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ بتائیے کہ آپ وہاں تنہا گئے تھے, آپ وہاں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ کہا ارے ہلال کیا پوچھتے ہو, جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے. آواز رہے میرے حسین گھبرانا نہیں, جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میں آغوش پھیلائے ہوئے تیرا انتظار کر رہی ہوں گی. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وہ مصیبت. عزیزوں کربلا کا میدان جگہ جگہ بی بی زہرا کی زیارت امام حسین کو ہوتی رہی. بس مجلس تمام ہے. عزیزوں کربلا میں وہ وقت بھی آیا, وہ وقت بھی کربلا کے میدان میں آیا کہ جب امام حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا. بچے کو لے کے خیمے کے در پر پہنچے. ام رباب نے علی اصغر کو دیکھا کہ یا بنیا امثل کا ینہر, اے علی اصغر کے تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاید فصل لربک ونہر کی تکمیل ہو گئی. ام رباب فرمانی ہے یا بنیا امثل کا ینہر, اے علی اصغر کے تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین بچے کا لاشا لے کے پشت خیمہ پہ آئے, ذوالفقار نکالی. ہمارے اور آپ کے آقا حسین قبر کھود رہے ہیں. قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو سپرد خاک کیا. تمام مصائب ایک طرف, میر صاحب کے 2 مصرے ایک طرف کہ ننھی سی قبر کھود کی اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. عزیزوں کو وقت آیا کہ حسین میدان میں تلوار چلا رہے ہیں. جب آسمان سے ندائے غیبی آئی کہ نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جا. حسین نے سر کو جھکا دیا, تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزے سے اذیت دے رہا ہے. جب دائنی جانب سے نیزے پڑتے تھے حسین بائیں جانب جھکتے تھے, بائیں جانب سے تلواریں لگتی تھیں حسین دائنی جانب جھکتے تھے. جب حسین سے گھوڑے پر نہ سنبھلا گیا, گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین گھوڑے سے چپکے کچھ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اور راوی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کیا کہہ رہے تھے. ہو سکتا ہے حسین گھوڑے سے کہہ رہا ہوں اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے, مجھے کسی ایسے نشیب میں لے جا کے اتار دے جہاں مجھے ذبح ہوتے ہوئے میری بہن زینب نہ دیکھنے پائے. گھوڑے نے حسین کو نشیب میں اتارا. شمر ملون خنجر لے کے آگے بڑھا.
اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آسمان کے در کھلے، کچھ ہماری عرض کربلا پر اتری، ایک ہماری سے ایک بی بی بڑی بے قرار سی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا لال، ہائے میرا حسین کہتی ہوئی آگے بڑھی، اپنے کو حسین پہ گرا دیا، گردن پہ گردن رکھ دی۔ اور راوی کہتا ہے اسی وقت میں نے دیکھا کہ دو اشخاص نمودار ہوئے، میں نے غور سے دیکھا ایک رسول خدا سے مشابہ تھے، ایک مولا علی سے مشابہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا یا علی آپ مشکل کشائے کائنات ہیں، حسین ابن علی مشکل میں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا عصر کا بہت قریب آ رہا ہے، یا علی فاطمہ کو حسین سے علیحدہ کر لو۔ علی نے فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑا، شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا لرز رہی تھی، آسمان سے خون برس رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، قد قتل حسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی حسین سے لپٹ گئی، آپ نے علی کے ذریعہ علیحدہ کروا لیا، لیکن جب حسین کی بیٹی سکینہ اپنے بابا کی لاش سے لپٹے گی تو شمر تماچے لگائے گا، کانوں سے گوشوارے۔ صدائے کربلا، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر۔ صدا یہ دیتی تھی ایک ماں اے میرے لخت جگر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر تڑپ رہا ہے سینہ کھا کے دشت میں اکبر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر۔ بہت ہی سخت ہے یہ امتحان اے بیٹا، زمین پہ گرنے کو ہے آسمان اے بیٹا، رکھے ہوئے ہے تیرا لال ہاتھ سینے پر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر۔ زمین گرد پہ یہ ایڑیاں رگڑتا ہے، کہوں میں کیسے میرے لال گھر اجڑتا ہے، نہ دیکھ پائے گا تو خوفناک ہے منظر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر۔ میں ہم شبیہ نبی کو گلے لگاؤں گی، مدد کے واسطے بابا کو میں بلاؤں گی، اے میرے لال یہ میرا بھی تو ہے نور نظر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر، ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر۔ یہ تیری آنکھ کا تارا ہے، دل کا چین ہے یہ، میرا حسین ہے تو اور تیرا حسین ہے یہ،
میں جانتی ہوں کہ رشتہ یہ خون کا ہے مگر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر خدا کے واسطے خود کو سنبھال اے بیٹا نہ ہو یوں دشت بلا میں نڈھال اے بیٹا میں اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہوں اس کا سر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر جوان بیٹے کو دنیا میں جب نہ پائے گا اے میرے لال تجھے کچھ نظر نہ آئے گا اٹھائے گا تو ضعیفی میں کیسے لاش پسر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر گما یہ ہوتا ہے برچھی کا پھل ہے سینے میں تڑپ رہی ہے بہن درد سے مدینے میں ہے انتظار ادھر اور ادھر ہے ختم سفر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر میں اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں گی ہوا جو درد تو سینے سے میں لگا لوں گی اے میرے لال بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر پسر کا داغ پدر ہائے سہ نہیں سکتا یہ غم وہ ہے جو زباں سے بھی کہہ نہیں سکتا رکھے گا کیسے بھلا دل پہ صبر کا پتھر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر ٹھہر حسین ٹھہر میرے حسین ٹھہر السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید الوسید السلام علیکم ولیین شہیدین و اخیک بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا
العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى